اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گو کہ کراچی کا موسم اور حالات ایسے تھے کہ یقیناً آپ میں سے بیشتر لوگوں کا یہی دل چاہ رہا ہوگا کہ آج گھر پہ رہا جائے اور بجائے اس کے کہ اپنی سماعتوں کو زحمت دیں، گھر میں بیٹھ کے حلوہ پوری یا پکوڑے کھائے جائیں اور کسی طرح یہ دن جو ہے وہ چھٹی کا دن ہو جائے۔ اور اس حوالے سے مدرسے میں کافی فون بھی آئے، لیکن جواب وہی آیا کہ مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ایک شعر بہت یاد آتا ہے شدت سے، وہ میں کافی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں، اور جن لوگوں نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو یہاں تو اس عشق کی بات ہے کہ جو لوگوں اور معصومین کے درمیان ہے، لوگوں اور ان کے خالق کے درمیان ہے۔ تو ایسا عشق تو بدرجہ اولا ان تمام عشقوں پر حاوی ہوگا، چنانچہ ایسے جنوں میں مبتلا شخص کبھی بھی چھٹی کا خواستگار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم بارش کی بات کریں تو دیکھا جائے تو بارش ایک رحمت ہے۔ اس رحمت کو زحمت بنانے میں خود انسانوں کا ہاتھ ہے۔ یعنی اگر پاکستان میں کراچی میں ڈرینیج سسٹم ٹھیک ہو تو سڑکوں پر پانی نہ کھڑا ہو، بلکہ ہم تمام لوگوں کا دل بارش میں باہر نکلنے کو چاہے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کی طرح سہم کے ڈر کے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بارشیں سیلاب کا بھی تو ذریعہ بنتی ہیں، تو وہ بھی ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ پاکستان کا دریائی نظام دنیا کے بہترین دریائی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اسی دریائی نظام کو ڈیم کے ساتھ ملحق متصل کر کے مزید بہتر بنا دیا جاتا تو ہم اس بارش کے ہر قطرے سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طرح کی ایک بارش ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کی صورت میں مومنین پر نازل ہوئی تھی۔ اب اس بارش سے کس نے کس طرح اور کتنا استفادہ کیا وہ یہ جانتا ہے۔ اور اگر ہم ماہ رمضان کو گزارنے کے بعد ماہ شوال میں اسی طرح کے ہو گئے جس طرح کہ ماہ رجب اور شعبان میں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اس ابر باراں، اس بارش سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ اور استفادہ کیوں نہیں کیا اور کس طرح استفادہ کرنا چاہیے تھا، گو کہ وقت گزر چکا، لیکن پھر بھی ابھی بھی وقت ہے کہ انسان اپنی کھوئی ہوئی دولت کو، خزینے کو تلاش کرے اور دوبارہ اس لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچ جائے کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں پیش کیا اور جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ ابھی میں مرزا زیدی صاحب کا لیکچر سن رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی خلاصہ کلام کے اختتام پر کہ انسان اپنی عادت پر ہے اور اپنی عادت پر اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کوئی کام ہم سے جبراً لے لیا جاتا ہے تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح اگر ماہ رمضان میں آپ فرشتہ بن کر زندگی گزار رہے تھے اور ماہ رمضان کے بعد دوبارہ شیطان کے لبادے میں لوٹ آئے تو پھر ماہ رمضان آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر ماہ رمضان میں اپنائی جانے والی اچھی عادتوں کو آپ نے تسلسل دیا اور اس کو ماہ شوال میں جاری رکھا
تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے ماہ رمضان سے حاصل ہونے والی فضیلتوں کو اپنی روح میں جذب کیا، نہ کہ فقط اس کو ایک ریکارڈنگ کے طور پہ، یا جسے کہتے ہیں کہ ثقافت کے طور پہ، یا جسے کہتے ہیں کہ ایک روٹین کے طور پہ اڈاپٹ کیا جبراً۔ جس طرح ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور جانے سے پہلے ہمیں کچھ نصیحتیں کر کے جاتا ہے، اور وہ مہمان بہت عزیز ہو اور وہ یہ کہتا ہوا جائے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے دوبارہ آنا نصیب ہوگا یا نہیں، تو یقیناً آپ یکدم متحیر اور مبہوت ہو کے رہ جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی، اس عزیز شخصیت کی بات صحیح ثابت ہو جائے۔ اول تو آپ کوشش کریں گے کہ اس کے جانے کے بعد وہ تمام باتیں، وہ تمام نصیحتیں، وہ تمام مشورے جو اس نے اپنے اسٹے کے دوران آپ کے سامنے پیش کی، آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اور اگر فرض کر لیجئے اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جانے کے بعد بھی آپ اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور کسی طرح اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اور وہ کسی سے کہلواتا ہے یا خود فون کر کے آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے تو مجھ سے بہت محبت کا دعویٰ کیا تھا اور میرے جانے کے بعد آپ دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان جو اب شوال کے شروع کے ایام کے برابر مسافت پر ہے، اور یہ فاصلہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا، تو یوں سمجھ لیجئے ماہ رمضان جاتے جاتے ہم کو دور سے دیکھ رہا ہے کہ تم وہی ہو کہ جو ماہ رمضان میں نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے، تم وہی ہو جو کثرت کلام اور فضول گوئی سے پرہیز کیا کرتے تھے، کیا تم وہی ہو جو ٹی وی کے پروگرامات لغویات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے رکھا کرتا تھا؟ اور یقیناً اس کو بہت افسوس ہوگا، اور اس سے زیادہ افسوس آپ کو ہوگا کہ میں نے اپنے دعوے کو باطل قرار دیا۔ چنانچہ اس موضوع کو آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ رمضان کو گزرے ہوئے 2 ہفتے سے کم کا وقت گزرا ہے۔ بہتر ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ماہ رمضان میں حاصل ہونے والی فضیلتوں کا ایک ریویو کریں، اور یہ دیکھیں ہم نے ماہ رمضان میں کیا حاصل کیا تھا، ہم نے کن بری عادتوں کو چھوڑا تھا اور کن اچھی عادتوں کو اپنایا تھا۔ جن بری عادتوں کو چھوڑا تھا کیا ہم نے ان کو دوبارہ ایڈاپٹ کر لیا ہے، اور جن اچھی صفات کو اپنایا تھا کیا ہم نے ان صفات کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً اپنا محاسبہ کیجئے، مواخذہ کیجئے، اور سچے دل سے دوبارہ اس پیرہن میں، اس لبادے میں واپس آ جائیے جو آپ نے تقوی کی صورت میں ماہ رمضان میں اوڑھا ہوا تھا۔ شکوہ جواب شکوہ ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان ہم سے کیا شکوہ کر رہا ہے، اور اس شکوے کے جواب میں ہمارے پاس کیا جواب شکوہ ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ نظم لکھی تھی تو 2 حصوں میں لکھی تھی۔ پہلے انہوں نے شکوہ لکھی تھی، یعنی مسلمان کیوں ذلیل ہے، کیوں معتوب ہے، کیوں تنزلی کا شکار ہے، اور جب ان پہ کفر کے فتوے لگے تو انہوں نے کچھ عرصے بعد جواب شکوہ لکھی، اور وہ تمام اسباب گنوا ڈالے کہ جن کی وجہ سے ایک مسلمان یا مسلمان بحیثیت قوم تنزلی کا شکار ہے۔ تو ہمارا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن خوف یہ تھا کہ شکوے کے بعد ہو سکتا ہے کفر کے فتوے لگ جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس ماہ رمضان میں جو ابھی ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے، 6 بری عادتیں ہم نے چھوڑی تھیں، اور 6 بہتر خواص، خصائص، خصوصیات ہم نے پیدا کی تھیں۔ ہو سکتا ہے یہ لسٹ آپ کے لیے کم ہو، اس سے زیادہ بھی چیزیں آپ نے اڈاپٹ کی ہوں اور اپنی شخصیت کو بہتر بنایا ہو، لیکن ٹائم فیکٹر، ٹائم لیمٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط 6+6 کا فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی 6 بری عادتیں جن کو ہم نے چھوڑا تھا،
اور 6 اچھی عادتیں جن کو ہم نے اپنایا. کیا ہم اپنی بات پہ قائم ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد کو. چھ بری عادتیں جن کو ہم نے چھوڑا تھا وہ تھی لذت طعام یعنی زیادہ کھانے کی عادت، لذت نوم یعنی زیادہ سونے کی عادت، لذت کلام یعنی کثرت کلام، لذت نظر بد نظری، لذت ملاقات یعنی بیٹھک محفلیں مجلسیں اور اس میں ہونے والی غیبتیں، لذت تصویف یعنی سستی، عربی میں سستی یا ٹال مٹول کو تصویف کہتے ہیں. لذت تصویف یعنی سستی اور کاہلی اور ٹال مٹول. یہ وہ 6 بری عادتیں تھیں جو ہم نے ماہ رمضان میں چھوڑی، جن سے چھٹکارا حاصل کیا. اب کیا ہم نے ان عادتوں کو دوبارہ اپنا لیا ہے؟ اس کا فیصلہ کچھ دیر بعد ہی ہو جائے گا. اب آئیے ان 6 عادتوں کی طرف جن کو ہم نے اس ماہ رمضان میں اپنایا. لذت قرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن سے قربت حاصل کی. ان 11 مہینوں میں شاید ہم قرآن سے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا اس مہینے میں ہوئے. لذت مستحبات، عام دنوں میں عام مہینوں میں ہم شاید نافلہ نمازیں، اذکار، تعقیبات، دعائیں اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے جتنے ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. لذت علم، اس ماہ رمضان میں جتنا ہم علم سے قریب ہوئے، دروس، محفل، مجلس، مطالعہ کتاب جتنا ہم نے کیا، اتنا مطالعہ اتنا علم دوستی ہم اور مہینوں میں نہیں نبھاتے. لذت تبلیغ، جتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم نے اس مہینے میں کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا، یعنی کبھی ہمیں اس بات پر کوئی تکلیف، ہمیں اس بات پہ کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوا. لذت اخوت، جتنی مدد، امداد، بھائی چارہ، اتحاد اور دوسروں کی دلجوئی ہمیں اس مہینے میں نظر آتی ہے، دیگر ایام میں نظر نہیں آتی. اور سب سے آخر میں لذت تفکر، اعتکاف کی صورت میں آخری عشرے میں، خلوت میں، تنہائی میں، انسان اکیلے پن میں جب اپنی دل کی کھڑکی کے اندر جھانکتا ہے تو اس کو بہت سارے عیوب اپنے اوپر آشکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے اصل مقام، صحیح مرتبے کو جان لیتا ہے، معرفت الہی کو پہچان لیتا ہے. اتنا تفکر، تجسس، سوچ بچار شاید اس کو اور ایام میں نہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں ان مراحل پہ ایک ایک کر کے نگاہ ڈالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ماہ رمضان کا شکوہ سنتے ہیں، اپنی موجودہ حالت زار پہ نظر ڈالتے ہیں اور ایک عزم میں مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لذت طعام، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے جو 6 بری عادتوں پر قابو پایا تھا اس میں ایک لذت طعام بھی تھی. ماہ رمضان میں 1 مہینے تک ہم نے صبح سے لے کے شام تک، مغرب تک بھوک و پیاس میں زندگی گزاری. جو لوگ پان، سگریٹ، سپاری کے عادی تھے انہوں نے ان عادتوں پر قابو پایا. ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کھانا کھائے بغیر آئے ہوں، اور بہت سے لوگ جلدی میں بھی ہوں. آج تو بارش کا موسم ہے، ہمیں بڑی بھوک لگ رہی ہے. پہلے آپ اسکول کالج سے آتے تھے تو کچھ کہے بغیر نماز میں، مطالعے میں یا نیند جو بھی کام ہوتا تھا اس میں جٹ جاتے تھے. لیکن اب آپ اسکول کالج سے آتے ہیں، امی پر فوراً روب جمانا شروع کر دیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے اب تک کھانا نہیں ملا. تو کہاں رمضان میں 14 گھنٹے کی بھوک پیاس آپ کو برداشت تھی، کہاں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہو رہی. وہی انسان جو اس بھوک پیاس پہ صبر کر لیتا ہے، اب ماہ شوال میں اس سے روزے کا پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کون سا روزہ. حالانکہ شریعت نے پہلی شوال کو روزہ حرام قرار دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پورے 11 مہینے روزہ حرام قرار دیا ہے. ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا حرام ہے. گویا انسان نے یہ ذہن میں بات بٹھا لی ہے. ابھی ہم جس مدرسے سے آ رہے ہیں وہاں پہ یہ درس دیا اور پوچھا کہ کن لوگوں نے شوال کے روزے رکھے
تو ایک کثیر تعداد میں فقط ایک طالبہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے رکھی. اب پھر پوچھا گیا کہ اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ماہ شوال کے مستحب روزے رکھیں گے؟ تو آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے ماہ شوال میں مستحب روزے رکھے ہوں گے، اور رکھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو روزے فرض کیے تھے، ٹھیک ہے وہ فرض تھے، تو کیا باقی ایام میں حرام قرار دیا تھا؟ کیا باقی ایام میں لعلکم تتقون والی کیفیت، مرتبہ، منزلت حاصل نہیں ہو سکتی؟ کیا رمضان کا میسج صرف یہی تھا کہ آپ ایک مہینے میں روزے رکھیں اور اس کے بعد ایک پیٹو کی طرح، ایک درندے کی طرح، ایک حیوان کی طرح کھانا پینا شروع کر دیں؟ رمضان کا میسج یہ نہیں تھا کہ آپ کو کم کھانے پہ یا بھوک پر قابو دلوانے کی کوشش کی جائے. اگر آپ نے روزہ رکھا اور اپنی بھوک پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ وہ غلطی ہے جو آپ نے کی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں فقط 14 گھنٹے کی بھوک پیاس ہی اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد اس کا کوئی یہی میسج ہے کہ انسان اپنی بھوک پر کنٹرول حاصل کرے. کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے روایتیں نہیں سنی کہ کم کھانا عزت کی نشانی ہے اور زیادہ کھانا اسراف کی نشانی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ کھانا یہ ہے کہ آپ پلیٹ میں کھانا بچا دیں. جی نہیں، زیادہ کھانا بھی اسراف کی نشانی ہے. ایک اور جگہ آیا کہ پرخوری سے دور رہو کیونکہ یہ دلوں میں سختی، نماز میں تساہلی اور جسم میں فساد کا سبب بنتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان میں نماز میں خوشی و خضوع ہوتا ہے، ماہ رمضان میں انسان صحت کے حوالے سے بالکل تندرست رہتا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے کیوں چھٹ جاتی ہیں، کیوں نکل جاتی ہیں، کیوں سرک جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کے بعد نہ صرف یہ کہ ہم روزے نہیں رکھتے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد ہمیں اپنی بھوک پر کوئی قابو نہیں رہتا. چنانچہ ہمارے دلوں میں سختی دوبارہ آ جاتی ہے، ہماری نماز میں کاہلی دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے جسم میں صحت کے حوالے سے عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کیوں کا جواب کہ ہماری صحت، ہماری کاہلی نماز اور دلوں کی نرمی کہاں گئی؟ تو یہ وہاں چلی گئی کہ جہاں آپ نے اس کو چھوڑا تھا اور اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے. ایک اور روایت میں ہے کہ جس کی ساری لگن پیٹ میں داخل ہونے والی چیز کے لیے ہو تو اس کی قسمت بھی اس کے پیٹ سے خارج ہونے والی چیز یعنی فضلے کے لیے ہوگی. کیا عجیب فلسفی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اس مثال کو آپ براڈن کر کے، بڑا کر کے اپنی پوری زندگی پر، انسانوں کی معاشرت پر اس کا انطباق کریں تو آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک انسان تمام زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت مال و متاع جمع کرتا ہے، جائیداد بناتا ہے، لیکن یہ سب ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. جس مادیت پرستی کے لیے اس نے پوری زندگی گزار دی، اب وہ مادیت پرستی تحلیل ہو چکی ہے. اب تو خود فزکس کہتی ہے، آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ ٹھوس کچھ نہیں ہے، جسم کچھ نہیں ہے، مادہ کچھ نہیں ہے، اصل تو اس کے اندر رہنے والی، اصل تو اس کے اندر موجود توانائی ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ مادہ فنا ہو سکتا ہے لیکن توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح مادیت پرستی کے نتیجے میں، حب دنیا کے نتیجے میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ فنا ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے اندر کی جو نیکیاں، خوشی و خضوع، نیت ہے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم کو صحیح سلامت رکھتا ہے بلکہ ہماری قبروں کو روشن رکھتا ہے، اور یہی نور قیامت میں ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. اب آئیے جوابی شکوہ کی طرف. اگر ہم دوبارہ بسیار خوری یا پیٹو پن میں مبتلا ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں جو ہم ماہ رمضان میں کر رہے تھے. ماہ رمضان میں آپ روزے رکھ رہے تھے، اب بھی روزے رکھیں. کتنے روزے رکھیں آپ کی مرضی، اپ ٹو یو، یہ آپ کے تقوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مستحب روزے آپ جا کے توضیح المسائل دیکھ لیجئے، پہلی جمعرات، آخری جمعرات،
10 تاریخ کے بعد پہلی بدھ، 13، 14، 15، یہ 6 روزے تو ہر مہینے کے روزے. اس کے علاوہ جیسے شوال میں روزے آ گئے 4 سے 9، اس کے علاوہ ذی الحج کے روزے آ گئے 24 اور 18، اس کے علاوہ محرم میں مثلاً روزے آ گئے 1، 3، 7، اس کے علاوہ مثلاً 15 جمادی الاول کو روزہ آ گیا، اس کے علاوہ مثلاً 26 ذی القعدہ کو روزہ آ گیا. تو آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے مستحب روزے رکھیں. واجب کے لیے تو ایک جبر ہے، ایک تو زور ہے، زبردستی ہے کہ نہیں کیا تو سزا ملے گی. مستحب کے لیے آپ کے اپنے اوپر ہے. کم از کم 3 روزے رکھیے سلمان فارسی کی طرح، کہ جب ان سے پوچھا گیا کون ہے شخص جو تمام عمر تمام سال روزے رکھتا ہے، انہوں نے کہا میں. تو لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کئی مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا میں مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایک کے بدلے 10 دیں گے. کم از کم 3 روزے رکھیے. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے، کم از کم روزے کسی حالت کو اڈاپٹ کیجئے، روزے کسی حالت کو اپنے اوپر طاری کیجئے. کیا ہے روزے کی کسی حالت کو طاری کرنا؟ دوپہر کا کھانا کم کر دیجئے، اسکپ کر دیجئے، آپ کے اوپر ہے. یہ کم از کم جو دن بھر کے اسنیکس ہیں، جن کی عادت بڑوں کو بھی ہے اور بچوں کی بھی ہے. بڑوں نے سگریٹ، پان، سپاری، گٹکا، ممپوری، RMD، نسوار، چھالیا، گٹکا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنائی ہوئی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی. بچے چپس، بسکٹ، کولڈ ڈرنکس، ان چیزوں کے دیوانے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو دیوانہ کیا ہوا ہے. ہر 2 گھنٹے بعد ہمیں یہ کھانا ہے، ہمیں وہ کھانا ہے. تو دیکھا جائے دوپہر کا کھانا کھانا، دن کا کھانا اسکپ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو ہر وقت جگالی کرنے کی عادت ہم نے اپنا لی ہے کہ منہ میں کچھ ہونا چاہیے، یقین کیجئے آپ کے منہ میں اگر مادہ ہے تو وہ اس روحانی خوشی کو آپ کی جھولی میں نہیں ڈال سکتا کہ جو ذکر الہی کرنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ہم کھانے کو چھوڑ کر ان جنک فوڈس اور اسنیکس کو لے لیں جو ہم کھاتے ہیں، ہمارے بچے کھاتے ہیں، یقین کریں پوری بالٹی بھر جائے گی. آپ کے محلے کا جو جنرل اسٹور ہے، دکان ہے، اس سے پوچھیے گا کہ آپ کے یہاں سب سے زیادہ سیل کس کی ہوتی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ سپاری کی ہوتی ہے، چپس کی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنکس کی ہوتی ہے، بسکٹ کی ہوتی ہے. تو لوگوں نے اس کو کھانا بنا لیا ہے اور اصل کھانے کو چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو دن بھر کی جگالی اور اسراف، کھانے کے اسراف سے اپنا دامن جو ہے آپ کو بچانا پڑے گا. دوسری عادت لذت نوم. نیند پہ قابو تھا ماشاءاللہ ماہ رمضان میں. ہمیں نماز فجر سے پہلے اٹھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، سحری کرتے تھے، نماز فجر پڑھتے تھے، مستحبات نافلہ نمازیں پڑھتے تھے، دعائے عہد بہت سارے لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی تھی. اور پھر آخری عشرے میں تو تلاشی شب قدر میں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہم نے پوری راتیں جاگ ڈالی، طاق راتیں جاگ ڈالی. کچھ لوگوں نے پوری 10 کی 10 راتیں جاگ ڈالی. اتنا جوش و جذبہ کہاں گیا وہ جوش و جذبہ؟ اب کیوں آپ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں؟ یا تو آفس یا اسکول جانے سے پہلے آپ کو اٹھنا ہوتا ہے، یا پھر حلوہ پوری آنے سے پہلے اگر ویکینڈ ہے. تو کچھ لوگوں کو کافی یا چائے کی خوشبو اٹھاتی ہے، یا امی آواز دیتی ہے کہ بیٹا آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بس یہ سننا تھا، آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو وہ نفس پہ، نیند پر جو کنٹرول تھا وہ کہاں چلا گیا؟ 10 دن بھی نہیں گزرے رمضان کو گئے اور ہم جو ہے تبدیل ہو گئے. مطلب کچھ لوگ تو چاند رات کو ہی تبدیل ہو گئے تھے. جیسے ہی انہوں نے چاند دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بس خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، خیز جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے. یہ شیطان کے لیے شعر کہا گیا ہے دیکھا جائے تو شیطان چھوٹ گیا، میرا یار آ گیا، ہم اس کے ساتھ ہم وہی کر رہے ہیں جس کے لیے شیطان قید میں پلاننگ کر رہا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ شیطان کوئی بیوقوف ہے ہماری طرح کہ 10 دن جو ہے وہ جبرن قید میں چلا گیا؟ اس قید میں 1 مہینے میں پوری پلاننگ کی ہے اس نے کہ کون سا مومن کس لیول پر چلا گیا ہے، کون فاسق مومن بن گیا اور کون مومن قرب الہی اختیار کر چکا ہے. اب مجھے کس کو کس طرح بہکانا ہے، کس کی عادت کو چھڑوانا ہے. تو شیطان نے بھی پلاننگ کی ہے اگر آپ نے پلاننگ کی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے ماہ رمضان میں پلاننگ کی تھی کہ ہم مستحب روزے رکھیں گے، ہم شوال کے 6 روزے نہیں چھوڑیں گے. ہم نے رمضان میں پلاننگ کی تھی کہ ہم جو ہے وہ شب قدر کی طرح اور شب داریاں کریں گے. ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہم جو ہے
نماز شب میں اٹھا کریں گے. ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہم ایک درس روزانہ سنا کریں گے, ہم نے پلاننگ کی تھی ہم مطالعے کی عادت بنائیں گے. وہ کہاں گئی پلاننگ؟ شیطان تو اپنی پلاننگ پہ مکمل طور پہ عمل کر رہا ہے. ایک مومن شیطان سے ہار گیا. 30 دن کی ٹریننگ لینے کے بعد کیا فائدہ ہوا ایسی ٹریننگ کا کہ آپ 1 دن 2 دن 1 ہفتے 2 ہفتے میں اس تمام فضیلتوں اور برکتوں سے انکار کر بیٹھے. کیا آپ نے نہیں سنا ماہ رمضان میں کہ نیند کتنی بری شے ہے جو قلیل عمر کو کم کر دیتی ہے اور کثیر و اجر ثواب کو ختم کر دیتی ہے. انسان کی عمر کتنی ہے؟ پاکستان میں جو اسٹینڈرڈ ایج ہے, ایوریج ایج ہے 57 ایئرز ہے, لیٹس سے 60 ایئرز. آپ کے شروع کے 10 سال بچپن میں گزر جاتے ہیں, آخری 10 سال بیماری بڑھاپے میں گزر جاتے ہیں. 20 سال نکال دیں, 1/3 نکال دیں, آپ کتنے بچ گئے 60 سال میں؟ 40 ایئرز. 40 ایئرز میں آپ کو معلوم ہے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں لیٹ سے ایوریج, تو 1/3 زندگی آپ نے سونے میں گزار دی. تو اگین 20 سال آپ نے مائنس کر دیے, تو 60 سال کی زندگی میں کتنی زندگی بچی؟ 20 سال. تو مولا فرما رہے ہیں نیند کتنی بری شے ہے کہ جو قلیل عمر کو کم کر دیتی ہے, کثیر اجر و ثواب کو ختم کرتی ہے. یعنی آلریڈی آپ کی عمر کم ہے. ایک تو ہماری عمر ان امتوں سے کم ہے جو پہلے گزر چکی ہیں. خود نوح علیہ السلام کی عمر 2000 سال تھی, 2000 سال, اور ہماری عمریں 60 سال. آلریڈی ہماری عمر کم ہے, اور اس کو مزید سونے میں لہو و لعب میں گزار کر ہم اپنی عمر کو اور کم کر رہے ہیں. جو رات کو بہت زیادہ سوتا ہے وہ ایسے عمل کو کھو دیتا ہے جس کی تلافی وہ دن میں نہیں کر سکتا. آپ کو پڑھنا ہے 4 بجے, آپ نہیں پڑھ پائے, 6 بجے پڑھ لیجیے گا, 8 بجے پڑھ لیجیے گا. دن کا کام رات میں کر لیجیے, رات کا کام دن میں کر لیجیے گا. لیکن اگر آپ کی نماز شب چھٹ گئی تو کیا دن میں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. نماز فجر چھٹ گئی, دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. صبح کی استغفار, تسبیح و تحلیل جس کی کافی جگہ پر فضیلت آئی ہے, مذکور ہے قرآنی آیات میں, تو کیا وہ آپ کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو صبح کے وقت کی جو سحر خیزی ہے, صبح کے وقت جو نماز شب کا مزہ ہے, نماز فجر ہے, یہ باتیں آپ کو دن میں نہیں مل سکتی. آئیے مجتہدین کا طریقہ اپنائیے. جو ہم سوچتے ہیں کہ مجتہدین ہماری جیسی عمر رکھتے ہیں, ہم سے کم وسائل میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو وہ کیوں کر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. مجتہدین کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی مجھے کسی نے ای میل بھیجی اور بہت ساری روایات اور حکایات کو اس میں جمع کیا ہوا تھا. تو اس میں ایک لب لباب یہ بھی تھا کہ مجتہدین مغرب کے 2.5 گھنٹے بعد سو جاتے ہیں اور فجر سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ فجر سے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے پہلے اٹھیں تو آپ ہنسنے لگیں اور یہ کہیں اگر ہم نے صبح فجر سے 2 گھنٹے پہلے اگر لائٹ جلائی تو ہو سکتا ہے پڑوس والے سمجھیں کو چور آ گیا. لیکن اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ جاگیں تو کوئی آپ کو اب نارمل نہیں کہے گا. اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی رات کے 12-1 بجے تک جاگنا ہے تو آپ کہیں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو جاگتے ہیں. آپ کو 2 بجے تک جاگنا ہے, ہاں ٹھیک ہے ہم تو جاگتے ہیں. تو یہ وہ شیطانی عمل ہے, شیطانی روٹین ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی اور کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اور جو اللہ کے رسول نے, ائمہ نے, مجتہدین نے, علماء نے اپنا روٹین اڈاپٹ کیا ہوا ہے نماز فجر سے پہلے اٹھنے کا اور مسلسل اس کے بعد جاگنے کا, وہ ہم نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ سائڈ پر ہے. حدیث رسول ہے کہ سحر خیزی میں علم چھپا رکھا ہے, سحر خیزی میں علم حاصل کرو. یاد رکھیے اور کبھی اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا, اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں انہوں نے خود محسوس کیا ہوگا کہ نماز فجر کے بعد یا نماز شب کے بعد, نماز فجر اور تسبیح و تحلیل اور پھر ناشتہ اور پھر اسکول کالج آفس جو بھی ہے, اگر آپ نہ سوئیں اور یہ دن کا ابتدائی حصہ آپ جاگ کے گزاریں, یقین کیجئے دن کا بقیہ حصہ بھی تقوی میں, روحانیت میں گزرے گا. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیے, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیجیے. آپ نماز شب پڑھی آپ نے, امیجیٹلی نماز شب, نماز فجر کا وقت آ گیا, اس کے بعد تلاوت یا اسکول کالج جو بھی مطالعے کا کام ہے وہ کیا, ناشتہ کیا, اور جو بھی کام اپنی روٹین شروع کرنا ہے وہ شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ اس دن آپ سے گناہ کم ہوں گے. ایک عجیب لذت ہے, ایک عجیب برکت ہے, ایک عجیب روحانیت ہے صبح کے موسم میں, شب بیداری میں, آخری ایام, آخری شب میں. آپ نے سنا ہوگا روایتوں میں آیا شب قدر کے لیے اگر تم سونا چاہو کسی وجہ سے تو ابتدائی شب میں سو. یہ نہیں کہا کہ آخری شب میں سو, کہا گیا ہے اگر کسی وجہ سے نہیں آدمی جاگ پاتا تو سونا ہے تو ابتدائی شب میں سو. تو ابتدائی شب میں جاگنا معیوب ہے, انتہائی شب میں جاگنا مستحب ہے.
تو اپنی عادت بنائیے. اگر آپ کو مجتہدین کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ائمہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے, رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے, تو جلد از جلد سونے کی کوشش کیجیے. اور اگر روایات آیات پہ ایمان متزلزل ہے, حسی علوم اور سائنسی ثبوت درکار ہے, تو ہم آپ کو بتا چکے کہ میلاٹونن ہارمون 9 بجے سیکریٹ ہوتا ہے جو 2 بجے پیک پہ پہنچ جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو نماز شب اور میڈیکل سائنس کا لیکچر 9 بجے, کسی کو کہیں تو وہ ہنسے گا کہ 9 بجے کون سا سونے کا وقت ہے. چلیں 10 بجے سو جائیں, آپ 11 بجے سو جائیں. 2 بجے پیک پر ہوتا ہے, اس کے بعد ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ میلاٹونن ہارمون. اور 2 بجے تو اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں, سونے کی جسے کہتے ہیں کہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. پورا مغرب اور امریکہ اور یورپ جو ہے, ہم نے پوری ریسرچ کی, اس پہ پوچھا لوگوں سے کہ ہمارے یہاں چاند رات ہوتی ہے اور لوگ رات بھر جاگتے ہیں. تو ہم نے انگلینڈ میں رہنے والے ایک شخص سے کہا کہ آپ لوگ بھی تو جاتے ہیں, کہ کہیں گے نہیں ہم تو کرسمس ایو پہ نہیں جاگتے, 1-2 گھنٹے کے لیے ہم چرچ جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں. سونے کے معاملے میں ہم بہت تیز ہیں, ہم مغربی عوام. یہ ہم نے معلوم نہیں کہاں سے, باقاعدہ ویکیپیڈیا میں ہم نے سرچ کیا تو پتہ ہی چلا کہ صرف پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش 3 ممالک میں چاند رات منائی جاتی ہے. کسی نے کہا آسٹریلیا میں بھی منائی جاتی ہے. ہم نے کہا وہ پاکستانی جو کراچی سے گئے وہ مناتے ہوں گے. تو ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں سے, جسے کہتے ہیں کہ طریقہ آیا ہے. کھارا دار, سولجر بازار اور دوسری جگہوں پر رہنے والے افراد جن کی دکانیں ہیں, کاروبار ہیں, چلیں ہو سکتا ہے وہ اپنے کاروبار کی عادتوں پر مجبور ہوں, لیکن کیا ہمارا دین, ہماری عادت, ہماری روٹین ہمارے کاروبار پہ, ہمارے آفس پہ, ہمارے اسکول پر منحصر ہے؟ آپ کسی کے ویکینڈ پہ جائیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی جلدی کیا ہے, کل تو چھٹی ہے. ارے کیا نماز شب کی بھی چھٹی ہے؟ کیا نماز فجر کی بھی چھٹی ہے؟ صبح میں کی جانے والی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. اچھا, جو سامنے بیٹھے ان کو نہیں آ رہی, تو آپ میں سے کوئی جا کے نیچے بتلا دے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ تو کیا جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا, جو ابھی درس آپ کو لیکچر دیا گیا عادتوں کے حوالے سے, کہ انسان اپنی عادت پر ہے. تو کیا ہماری عادتیں ہمارے آفس, اسکول, کالج, ہماری کاروبار طے کریں گے؟ نہیں, ہماری عادتیں ہمارا دین طے کرے گا کہ ہمیں کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب کھانا ہے, کب نہیں کھانا ہے, کب عبادت کرنی ہے, کب نہیں کرنی, کب روزہ رکھنا ہے اور کب روزہ رکھنا حرام ہے. تو خدا را اپنی عادتوں کو, اپنی نیند کو اپنے دین کے حوالے کیجیے, اپنے اسکول, اپنے کالج کے حوالے نہیں کیجیے کہ 8 بجے اسکول ہے 7 بجے اٹھ رہے ہیں, یا 11 بجے دکان کھولنی ہے تو 10 بجے اٹھ رہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت اٹھنا چاہیے جس وقت اٹھنے کا کہا گیا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کوئی واجب نہیں ہے نماز شب, یا جلدی اٹھنا, یا نماز فجر کے بعد سونا جو ہے مکروہ ہے, حرام تو نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے کیا دن میں کھانا کھانا حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں ہے. تو ماہ رمضان میں کیوں حرام کر دیا گیا؟ ٹریننگ دینے کے لیے کہ تم حرام سے بچو, اس کے بعد مکروہات سے بچو, اس کے بعد ان حلال چیزوں سے بچو کہ جو تمہیں حرام کی طرف لے جائیں. اور کہتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان حرام سے بچتا ہے, یہ نچلا ترین طبقہ ہے. ایک وہ طبقہ کہ جب انسان مشتبہات سے بچتا ہے, مشکوک چیزوں سے بچتا ہے. اور سب سے بہترین طبقہ وہ ہے کہ جب انسان ان حلال چیزوں سے بچے کہ جس کو کرنے کے بعد حرام میں پڑنے کا خدشہ ہو. لذت کلام, یہ ایک وہ عادت تھی جو ہم نے رمضان میں اپنے اوپر حرام کی یا اس کو منیمائز کیا. دیکھا ہوگا آپ نے رمضان میں خاموشی, دھیما پن, حسن اخلاق, کم گوئی کیسی تھی. شروع میں کمزوری اور بعد میں بطور عادت آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا, لیکن اس کے بعد پھر وہی جانوروں کی طرح انسان کھانے کے لیے جگالی کرنے لگا اور بولنے لگا. اور جب کہا جائے کہ بھئی آپ اتنا بولتے کیوں ہیں, ارے میں کہاں بولتا ہوں, بولتے تو لوگ ہیں, میں تو صرف وہی بات بولتا ہوں جو امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جب نہیں بولنا ہوتا تو میں نہیں بولتا, جب بولنا ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں, اور میں تو بولوں گا چاہے کسی کو کتنا ہی بری لگے, وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جملے. تو
رمضان میں جو اپنی کلام پہ، اپنی کثرت گویائی پہ جو آپ نے قابو پایا تھا، اس کو دوبارہ حاصل کیجئے. کیا آپ نے نہیں سنا تھا ماہ رمضان میں روایتوں میں کیا کہا گیا تھا، کیا سنایا گیا تھا آپ کو؟ جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، جس کا تقویٰ کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مجھے بتائیے کہ کیا باتیں زیادہ کرنا حرام ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اس کا انجام کس پر ہو رہا ہے؟ جہنم پر. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں کس طرح آپ کو ایسے مباح کام سے بچنے کی تاکید کی ماحول پیدا کیا کہ جو آپ کو حرام کی طرف الٹیمیٹلی لے کے جاتا ہے. زیادہ باتیں کرنا، جتنی زیادہ باتیں ہوں گی اتنی غلطیاں زیادہ ہوں گی. جب انسان غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے تو پھر بدنام ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، تقویٰ بھی کم ہو جاتا ہے، اور آخر میں پھر اس کو اس بات کا کوئی خیال نہیں رہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ نیکی کر رہا ہوں. ہر وہ بات جو یاد الہی سے خالی ہو لغو ہے. ہم یہاں ہنسی مذاق، ٹی وی، فلم، ڈراموں کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی بات میں خیال رکھو، کوئی بات ایسی نہ ہو جو یاد الہی سے غافل کر دے، جو یاد الہی سے عاری ہو تمہاری ہر بات میں. جناب فضہ کے بارے میں کیا نہیں سنا آپ نے کہ 20 سال تک قرآن کے لہجے میں قرآن کی آیات کے ذریعے انہوں نے گفتگو کی. تو کیوں نہیں ہم اپنی گفتگو میں آیات اور روایات اور حکایات کا حوالہ نہیں دیتے؟ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے گپ شپ کرنے بیٹھے ہیں تو غیبت کریں، جھوٹ بولیں، کسی کا مذاق اڑائیں، تحقیر کریں، اہانت کریں، آبرو ریزی کریں، چغلی کریں؟ کیا ضروری ہے؟ کیا آپ کی باتوں میں ماہ رمضان کا، کیا آپ کی باتوں میں نماز شب کا، شب قدر کا، تقوی کا تذکرہ نہیں ہو سکتا؟ کتنی اچھی بات کی مولانا کہ کلام تمہارے بات کرنے سے پہلے تک تمہارے قبضے میں رہتا ہے، مگر جب بول پڑتے ہو تو تم اس کے قبضے میں چلے جاتے ہو. آپ کو نبھانا پڑتا ہے. آپ نے جو بات کہہ دی کیوں کی؟ کچھ لوگوں نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے نا، دیکھیں پورا چینل ان کے پیچھے پڑ گیا. کیوں کہا آپ نے؟ اب آپ ثابت کر کے دکھائیں. اب سب پریشان ہے کہ ہم کیسے ثابت کریں جو ہم نے کہہ دیا. لہٰذا اپنے کلام کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نعمت کو سلب کر لیتی ہیں اور عذاب لے آتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی بارش ہوئی ہے، کسی کے اگر چھت جو ہے ٹپک پڑے تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ میں تو بارش دیتا ہی کیوں ہے؟ اللہ آج تو نے نلکا کھول دیا ہے، بند کرنا بھول گیا ہے. اس قسم کے تحقیر آمیز جملے، اہانت آمیز جملے، توحید پر اس طرح ضرب لگائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش کچھ زیادہ ہی کر دی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بارش ہونی چاہیے، کتنی ملی میٹر، کتنی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہ ہماری گفتگو ہے، اور کثرت کلام ہمیشہ ایسی باتیں آپ کی زبان سے نکال دیتی ہے کہ جس میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یا تو اس میں کسی کی غیبت ہوتی ہے، یا اس میں جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی عہد یا وعدہ چھپا ہوا ہوتا ہے جس کو آپ کو نبھانا پڑ جاتا ہے. اور جب آپ نبھاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو بہت ساری اضافی باتیں یا کام جو ہیں وہ کرنا پڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی جان لیجئے کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں فطرتاً، طبیعتاً، جبلتاً، عادتاً نکمے، سست، کاہل ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان کم ہو جاتا ہے اس کا نعرہ بلند ہو جاتا ہے نا. یہ خالی چنا باجے گھنا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سمندر دیکھیں اب کتنا خاموش ہوتا ہے، اور دریا کی لہروں کو دیکھیں کتنی مضطرب ہوتی ہیں. تو علم سرابہ اطمینان، جہل سرابہ اضطراب. تو کثرت کلام آپ کو غلام بنا دیتی ہے، آپ کے الفاظ، آپ کی جملوں کا. لذت نظر، آپ نے اس ماہ رمضان میں اپنی بد نظری پہ قابو پایا ہوگا، بلکہ خود ٹی وی والے بھی ماشاءاللہ رمضان میں، ماہ رمضان میں سدھر جاتے ہیں. حقیقت یہ سدھرتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ تمام عوام اس وقت ماہ رمضان میں روزوں میں مشغول ہے. دل ان کے نیکی کی طرف
متوجہ ہیں، چنانچہ ٹی وی پہ وہی کچھ دو جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. چنانچہ اینکر پرسنز اپنے پروگراموں کا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں. جن پروگراموں میں فنکار گویے آیا کرتے تھے ان پروگراموں میں نعت خواں آنا شروع ہو گئے. جن پروگراموں میں سیاستداں آیا کرتے تھے ان پروگراموں میں علماء دین کو بلانا شروع کر دیا. اور جب آپ اس اینکر، اس میزبان، اس پروگرام کے دل دادہ ہوئے، ٹیون اپ ہوئے، آپ کی اس کے ساتھ ریپو ڈیولپ ہوئی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، وہ پروگرام آپ کو اچھا لگنا شروع ہوا، چاند رات اور عید کے بعد آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا شروع کیا، پتہ چلا کہ اس نے تو اپنا منافقت کا لبادہ اٹھا کے پھینک دیا، اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور اپنے اوپر شیطانیت غالب کر دی. جس پروگرام میں اینکر پرسن جو ہے وہ دوپٹہ ڈالے آیا کرتی تھی وہ میک اپ زدہ چہروں کے ساتھ آ رہی ہیں. جن پروگراموں میں نعت خواں کے کمپٹیشنز ہوئے تھے وہی پروگرام جو ہے اب فنکاروں، گویوں کو، میوزیکل انسٹرومنٹس کو اپنے پروگرام میں دکھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ جس طرح آپ ایک بچے کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، اب اس سے آپ کہیں کہ اگر آپ کہیں کہ بیٹا مجھے چاکلیٹ دے دو تو وہ کبھی چاکلیٹ نہیں دے گا آپ کو. اگر آپ کہیں کہ بیٹا آؤ کیچ کھیلتے ہیں تو جب وہ چاکلیٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ اس کو قبضہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح وہ آپ سے رمضان کھیل رہے تھے، افطار کھیل رہے تھے، نعت کھیل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ تمام چینلز کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، بس ایک دم سے آپ کی اسکرین کے اوپر جو کچھ آ رہا تھا وہ تبدیل ہوا اور کچھ اور آ گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اور آپ شاید یہ ویٹ کر رہے تھے یہ ایڈورٹیزمنٹ کی طرح فضولیات ہیں اور یہ شاید ختم ہو جائیں گی. اور کچھ دل کا چور بھی تھا، پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئی تھیں، کچھ شیطان نے بھی جو ہے جلدی پہ تیلی کا کام دیا اور جسے کہتے ہیں کہ جو کچھ تقویٰ آپ نے کمایا تھا وہ 9-2-11 ہو گیا. دیکھیں کیا آپ نے ماہ رمضان میں یہ روایتیں نہیں سنی؟ ناجائز نگاہ شیطان کا ایک ایسا زہر آلود تیر ہے جو اپنے ہی مالک کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے. کتنی ہی ناجائز نظریں اپنے پیچھے طویل پچھتاوے رکھتی ہیں اور کتنی خطرناک سزا ہے، سزا سے پہلے کتنی بڑی سزا ہے. کسی نامحرم پہ نگاہ لذت کی سزا آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ہیں جو اس شخص کی آنکھوں میں اس وقت تک پڑی رہیں گی جب تک وہ جہنم کے گڑھے میں دھکیل نہ دیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا ایک دن قرآن کے مطابق 50,000 سال کے برابر. آپ تصور کیجئے کہ جہنم میں جانے سے پہلے 50,000 سال تک کسی شخص کی آنکھوں میں گرم گرم سلاخیں ڈال دی جائیں تو وہ تو عذاب بھگت چکا دیکھا جائے تو، لیکن اس کے بعد اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا. اور روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری کوئی نگاہ عبرت سے خالی نہ ہو، ہر وہ نگاہ جو عبرت نہ حاصل کر سکے بیکار ہے. عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پہ غور کرنے والے کتنے کم ہیں. ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، پروگرامات آپ دیکھتے ہیں، اپنے فیوریٹ کارٹونز دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، لیکن ان خبروں میں ان ایڈ کے درمیان یا کبھی کبھی سیلاب زدگان کی خبریں بھی آپ سنتے ہوں گے، کبھی اس پہ غور کر لیجئے. ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں کوئی گاڑی آپ کے سامنے سے گزر جائے، ایک تھوڑی سی چھینٹ آپ کے لباس پہ پڑ جائے تو آپ مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں. بدین، نواب شاہ، سندھ جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پیدا کر دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی جھگی میں پرورش یا پروان چڑھاتا، اللہ تعالیٰ جو ہے خود کراچی میں کتنی ایسی بستیاں ہیں جو گندے کچے نالوں کے درمیان موجود ہیں اور بارشوں میں وہ نالے اوور فلو ہو جاتے ہیں، جھگیوں میں، گھروں میں گھس جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے جو آج رات گزری ہے کھلے آسمان تلے گزاری ہوگی، بھیگے لباس میں گزاری ہوگی. ہمیں تو گاڑی سے اتر کر مدرسے میں آنے تک جو چند چھینٹیں پڑ جاتی ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ ناک منہ چڑھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا لباس گندا یا گیلا ہو گیا. تو خدا کا شکر ادا کیجئے، عبرت آمیز نگاہیں پیدا کیجئے. اپنے آس پاس دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار بند ہو گئے بیچارے بارشوں میں. ناجائز نگاہ تو بہت دور کی بات ہے. مولا تو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ توقع کر رہے ہیں کہ مومن کی نگاہ ناجائز تو بہت دور کی بات، عبرت آمیز ہوتی ہے. اور مومن تو ہر چیز میں عبرت جسے کہتے ہیں کہ ڈھونڈ لیتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جسے کہتے ہیں کہ چپل ٹوٹ گئی تھی، وہ جاتا ہے مسجد خدا سے مانگنے کے لیے تو پتہ چلا کہ وہاں ایک لنگڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو کہتا ہے خدا کا شکر ہے اللہ نے تعالیٰ نے مجھے ٹانگ تو دی ہے.
تو اپنے آس پاس کے ماحول میں نگاہ ڈالیے، ناجائز نظروں کو جائز اور جائز نظروں کو عبرت آمیز نگاہوں میں تبدیل کیجیے۔ اس کے لیے بد نظری کے لیے کم از کم جو بہترین فارمولہ ہے وہ ہے ٹی وی سے احتیاط، یا ہو سکے تو فرار۔ اگر انٹرنیٹ کا استعمال ہو تو وہ سب کے سامنے ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کا ٹی وی کمپیوٹر اس جگہ پر ہو کہ جہاں پہ تمام لوگ موجود ہوں، تمام گھر میں ایک ہی کمپیوٹر، ایک ہی ٹی وی ہو۔ ٹی وی ہی کے کمرے میں مصلی بچھائیے، ٹی وی کے کمرے میں مطالعہ کیجیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، جاؤ تم دوسری جگہ جا کے پڑھو، یا آپ کہتے ہیں بھائی میں مطالعہ کر رہی ہوں، بھائی آپ ٹی وی بند کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ اسی جگہ کلمہ حق بلند کیجیے جہاں پر باطل موجود ہے۔ امام جو ہے یزید کی فوج سے لڑنے کے لیے کربلا گئے تھے نا، جہاں پہ باطل موجود تھا، تو جہاں باطل موجود ہو وہیں پہ کلمہ حق بلند کیجیے، وہیں پہ آپ مصلی بچھائیے، وہیں پہ آپ نماز پڑھیے، وہیں پہ تسبیح کیجیے، وہیں پہ جو ہے مطالعہ کیجیے، وہیں پہ جو ہے وہ MP3 لگا کے اپنا درس سنیے۔ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے خود ہی چینلز چینج کر دیں گے۔ اگر آپ نے ایک الگ کمرہ بنا لیا، پڑھائی لکھائی کا ٹی وی کا کمرہ الگ ہے، تو پھر ٹی وی والوں کو کون ان کا قبلہ جو ہے وہ درست کروائے گا؟ لذت ملاقات، آپ نے غور کیا ہوگا کہ رمضان میں کتنے لوگوں نے آپ کی پھپھو، خالہ، چچا، ماموں نے فون کیا ہوگا کہ بھائی تم ملنے کیوں نہیں آتے، تم لوگ کب آ رہے ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں بھائی رمضان ہے، رمضان کے بعد آئیں گے۔ ہاں اگر کوئی بیمار پڑ گیا یا کوئی بہت ضروری تقریب ہوئی تو آپ گئے ہوں گے۔ تو اسی طرح روزہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، اور کتنی دیر تک ملنا ہے۔ تو گھنٹوں کی گپ شپ جو تعریف سے پھر غیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بے جا فون کالز، SMS کے دریا ہیں لطائف کے جو آپ ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ روزہ آپ کو لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچا چکا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو کنٹینیو کیجیے۔ عجیب و غریب حدیث ہماری نظر سے گزری کہ فتنوں کے زمانوں میں مرد کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے۔ فتنوں کے زمانے میں مرد کی سلامتی اس میں ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے، نجل الفسائل کہتے تھے، تو پھر عورتوں کی سلامتی کس میں ہوگی؟ کتنی عجیب حدیث ہے کہ باہر نکلنا اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اور یقیناً آپ دیکھ لیجیے اب یہی زمانہ آ چکا ہے تقریباً کہ آپ باہر نکلے نہیں اور آپ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ کسی شخص سے نہیں ملتے، تنہا رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، جہاں سے آپ نے خود اب نوٹ کیا ہوگا 30 مہینے رمضان، 29 دن، ایک مہینہ رمضان آپ نہیں ملے جلے لوگوں سے، بہت کم ملے۔ کتنی عافیت کے دن تھے۔ عید کا ایک دن یا عید کی جو 3 چھٹیاں جو حکومت پاکستان نے اس کو 4 کر دیا تھا، یا 5 چھٹیاں، کتنے گناہ کمائے ہیں لوگوں نے، کتنی غیبتیں کی گئی ہیں، کتنی حقارت آمیز گفتگو، مذاق اڑایا گیا ہے، کتنے حرام کام کیے گئے ہیں، موسیقی سنی گئی ہے۔ خود آپ نوٹ کر لیں، پورے مہینے آپ نے نیکیاں کمائی۔ کیوں؟ آپ نے لوگوں سے غیر ضروری طور پہ ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، اور عید کے چند ایام میں جن میں آپ نے لوگوں سے ملنے ملانے میں سبقت کی اور ملنا جلنا شروع کیا، کتنی آفتیں، کتنے گناہ جو ہیں آپ کے دامن میں آ کے گر گئے۔ ملنے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ شروع میں الیکشن ہے اور اس کے بعد مذاق، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی مذاق کرتا ہے اس کی عقل کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ سوچا کتنی کثرت سے ہم مذاق کرتے ہیں؟ اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ مذاق اس وقت تک اپنی معراج پر نہیں پہنچتا جب تک کسی کی اہانت، حقارت اس میں شامل نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا اس میں شامل نہ ہو۔ تو کہا گیا ہے کہ ہر کسی کا ایک بیج ہوتا ہے، اور عداوات کا بیج مذاق ہے۔ آپ نے کسی کو سست کہہ دیا، آپ نے کسی کو بیوقوف کہہ دیا، آپ نے کسی کو چور کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہنستے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے مذاق سیریس نہیں لیا ہوگا؟ اگر وہی بات آپ کو مذاق میں کہہ دی جائے تو آپ پہلے تو مذاق میں لیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص میرا دشمن ہے اور باتوں باتوں میں مجھ پر طنز کر رہا ہے، جسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ معراج ہے، یہ وہ تنزلی ہے جس کو انسان مذاق سمجھتا ہے اور حقیقت میں اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر ہم نہیں ملیں جلیں گے، سوشل بائیکاٹ والی کیفیت رکھیں گے یا کم ملیں گے تو لوگوں سے تعلقات استوار کیسے ہوں گے؟ اگر کوئی مصیبت پڑی تو ہمارے کام کون آئے گا؟ یقین کیجئے جسے قریب کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اسے دور کے لوگ مل جاتے ہیں۔ کتنے
لوگ جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں، جو مدرسے آئے ہوں گے، جنہوں نے حجاب شروع کیا ہوگا، نماز روزہ شروع کیا ہوگا، ان کی دوستی چھٹ گئی ہوں گی، دوستیاں کم ہو گئی ہوں گی کہ بھئی تم نے یہ کیا شروع کر دیا، کیا مدرسہ جانا شروع کر دیا. اور آپ کو افسوس بھی ہوا ہوگا کہ میری اس دینداری کی وجہ سے کتنی دوستیاں ختم ہو گئیں. لیکن آپ نے دیکھا مدرسے آنے کے بعد آپ کی نئی دوستیاں شروع ہو گئی، اور آپ کو ایسی ایسی دوستیاں ملی، ایسی ایسی شخصیات ملی کہ جن لوگوں نے مناسب یہ کہ کمپنسیٹ کیا، بلکہ آپ کو مطمئن کر دیا کہ ہاں اب میرے لیے دعا کرنے والے یا میرے خیر خواہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں. تو کوشش کیجئے میل ملاقات کا وقت چھٹی کے دن رکھیے، میل ملاقات کو معین کیجئے، مختصر وقت دیجئے، محفل میں شرکت ضرور کیجئے، لیکن ایسی محفل میں جس میں تمام لوگ جمع ہوں تاکہ ایک وقت میں تمام لوگوں سے ملاقات ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہر شخص کے گھر جائیں. دیکھیں بہت اچھا فارمولہ ذہن میں رکھیے گا، بجائے اس کے کہ آپ چچا، خالو، پھپھا، ممانی وغیرہ کے ایک ایک کے گھر جائیں، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی محفل جس میں تمام لوگ جمع ہیں وہاں ضرور جائیں، اور 5 10 15 منٹ ہر کسی کو دے دیں. اس سے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ ملے نہیں مجھ سے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ نہیں کہنا سیکھیے. جب تک آپ کچھ لوگوں کو ناراض نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا. روایتوں میں آیا تھا ایک دفعہ رسول اللہ نے کسی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد کسی نے ان سے کہا، یا مولا علی تھے، ان سے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس سے سب لوگ خوش تھے. تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتا. یعنی کیسے ممکن ہے کہ آپ حق پر چلیں اور آپ کے چند دشمن پیدا نہ ہوں؟ صرف ایک شخص ہے جس سے تمام لوگ راضی ہوتے ہیں، اور وہ ہے منافق. لذت تصویف یہ آپ نے حاصل کی، اس سے آپ نے دامن چھڑایا تھا ٹال مٹول سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز فجر سے کتنا چابک دستی کے ساتھ آپ اٹھتے تھے، دوران روزہ کام مطالعہ بھی کیا کرتے تھے، شب بیداریاں بھی کرتے تھے، اور آنکھوں میں نیند لیے، سرخی لیے آپ اسکول کالج آفس میں جایا کرتے تھے. لیکن آپ نے عید کے دن ہی دیکھ لیا ہوگا کہ آپ بستر سے اٹھ کے پانی پینے کے روادار نہیں. کھانا جب تک ٹیبل پہ لگ نہ جائے آپ اس وقت تک ٹیبل پہ نہیں آتے. تو ہمت کی کمی نہیں، توفیقات کی کمی ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توفیقات نہیں، ہمت کی کمی ہے، کہ آپ نے ہمت نہیں کی، سستی کاہلی کو اپنا شعار بنا لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دیتا. تو ہم سے بہتر جانور ہیں جو مسلسل حرکت میں ہیں. ابھی صاحب دیکھیں کتے کو لے کے نکلے ہوئے واک پہ، خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے سستی اور کاہلی کی انتہا. محرومیت کا ایک سبب سستی بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی پاکستان میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہم اس کے حقدار تھے، اس کے. آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا. کہتے ہیں کہ بلب جو ہے ایڈیسن سے پہلے کسی اور نے ایجاد کر لیا تھا، ریڈیو، لیکن مارکونی نے بھی ایجاد کر لیا تھا، لیکن اس کی رجسٹریشن کے لیے مارکونی پہلے پہنچ گیا. اور دوسرا شخص جس نے ایجاد کیا تھا اس نے کہا میں کل چلا جاؤں گا اس کی رجسٹریشن کے لیے. پتہ چلا کہ مارکونی کے حصے میں ریڈیو آ گیا، اور اس شخص کو کوئی نہیں جانتا جس نے ریڈیو مارکونی سے پہلے ایجاد کیا تھا. آدمی سستی کی وجہ سے سب کھوتا ہے، حقیقت ہے. اگر آپ غور کریں کہ آپ کی یہ سستی کاہلی ہے جو آپ کو نہ صرف نماز شب بلکہ دنیاوی قدر و منزلت اور مراتب سے بھی محروم کر دیتی ہے. اس کے لیے ٹائم ٹیبل کی عادت بنائیے. جس طرح رمضان میں ایک آٹومیٹک ٹائم ٹیبل ڈیولپ ہو گیا تھا، صبح اٹھنا، سحری کرنا، نماز فجر، آفس، پھر قیلولہ، پھر افطار، جلدی سے آٹومیٹک ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی طرح کا ٹائم ٹیبل جو ہے آپ موجودہ زندگی میں بھی ترتیب کیجئے، ہر کام کے لیے وقت رکھیے اور ڈیوریشن مقرر کیجئے. اب آئیے ان عادتوں کی طرف جو ہم نے ایڈاپٹ کی تھی، اپنے اندر پیدا کی تھی، اور آہستہ آہستہ ان سے ہم کنارہ کش ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. لذت قرآن وہ لذت تھی جو ہمیں ماہ رمضان میں میسر آئی تھی، اس سے پہلے میسر نہیں تھی، اور ہم بہت خوش ہوئے تھے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ عہد و پیمان کیے تھے اپنے ساتھ کہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، ماہ رمضان کے بعد تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے، ماہ رمضان کے بعد تفسیر کے دروس اٹینڈ کریں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے بعد قرآن کو ہاتھ لگایا؟ اب قرآن جو ہے وہ فقط جزدان میں نظر آتا ہے، چومنے کے کام آتا ہے، وہ بھی غیر مسلموں کے، یا پھر پریس کانفرنس میں کوٹ کرنے کے، سر پہ ہاتھ پہ رکھنے کے کام آتا ہے. قرآن کی اہمیت
لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب قرآن رسم اور اسلام اسم رہ جائے گا. تمہارا شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے، ہمارا ساتھی موبائل فون. ہر وقت جیب ٹٹول کے پرس ٹٹول کے دیکھتے ہیں کہ موبائل ہے یا نہیں. ہاں اگر موبائل کا پازیٹیو یوز ہے تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر قرآن ہے، اس میں دعائیں ہیں، اس میں روایات حکایات لکھی ہوئی ہیں تو بہت اچھا ہے. کسی چیز کا ہونا خراب نہیں، اس چیز کا مس یوز جو ہے وہ خراب ہے. تو قرآن سے اپنی قرابت بڑھائیے اور اس کے قریب ہو جائیے. کم از کم وہ دعائیں جو آپ کی روٹین میں شامل ہیں، وہ صورتیں جو آپ کو حفظ ہیں، وہ صورتیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان کے تراجم کم از کم ضرور یاد کیجیے. لذت مستحبات، کتنی ایکسٹرا اضافی چیزیں تھیں جو واجبات کے علاوہ آپ نے ادا کی. نماز شب خود ایک مستحب ہے. اس کے بعد نافلہ نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں. اور رمضان کے بعد سجدہ شکری لوگ کرنا بھول جاتے ہیں. تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چائے ہم نے چولہے پہ رکھی تھی، پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پتہ چلا کہ تسبیح فاطمہ. نافلہ نمازیں، تعقیبات، یہ سب پس پوچھ ڈال دیتے ہیں. نماز کے لیے جتنا ٹائم تھا مزید اس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. کسی طرح اس کی تمام مستحبات، حسن ہے، دیکھیں یہ مستحبات حسن ہے. اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہے ہیں آپ. کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ ریپنگ پیپر میں لپیٹتے ہیں، اس کو خوبصورت ربن لگاتے ہیں، کارڈ لگاتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں بیسٹ وشز، اور اچھی طرح احترام سے ادب سے دیتے ہیں. اگر آپ کوئی تحفہ خریدیں اور کسی کو، جسے کہتے ہیں کہ پھینکیں اس کے منہ پر اور کہیں یہ لو تمہارا تحفہ، تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو نعوذ باللہ ہم نمازیں بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نمازوں کو اسی طرح پلٹاتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وائے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں تساہل یا کسالت کرتے ہوئے آتے ہیں. تو یقین کیجیے اگر نماز میں مستحبات کو مد نظر رکھا جائے، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دیں خوبصورت انداز سے. مولا فرماتے ہیں کہ دل کبھی مائل اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں. اگر مائل ہو تو مستحبات انجام دینے کی ترغیب کرو، اور اگر اچاٹ ہو تو واجبات کی انجام دہی پر اکتفا کرو. لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ 11 مہینے ہمیں مستحبات یاد ہی نہیں آتی. تو کیا 11 مہینے ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، 11 مہینے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اس مردہ دل کو توبہ سے، استغفار سے دوبارہ زندہ کیجیے. وہ مستحبات جو آپ ماہ رمضان میں انجام دے رہے تھے ان کا دوبارہ تسلسل کیجیے، کم از کم مقدار میں ہی صحیح، لیکن ایک مستقل طریقے سے اس کو جاری رکھیے. تلافی اعمال، کیا آپ نے یہ روایت نہیں سنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نماز فریضہ کو نماز نافلہ کے ذریعے اور فرض روزوں کو نافلہ روزوں کے ذریعے مکمل فرماتا ہے، کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری نمازیں بالکل صحیح ہیں اور مقبول ہیں. نافلہ نمازیں پڑھیے تاکہ آپ کی فرض نمازوں میں جو کمی رہے گی کمپنسیٹ ہو جائے. نافلہ روزے رکھیے تاکہ فرض روزے جو آپ نے ماہ رمضان میں رکھے ان میں اگر کوئی لغزش کمی ہو گئی ہو تو اس کو پورا کیا جا سکے. استغفار، صلوات، تعقیبات کوشش کیجیے جتنا پڑھ سکتے، کم از کم وہ چیزیں تو کیجیے جن میں سیکنڈز اور منٹس لگتے ہیں. دعائے عہد پڑھنے میں کتنے منٹس لگتے ہیں؟ فجر کے بعد 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہوں گے. تسبیح فاطمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے. نمازوں کی جو تعقیبات دعائیں ہیں بمشکل 15 سیکنڈ جن لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. دعائیں کمیل ٹھیک ہے، شروع میں پڑھنے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن اس کے بعد ہفتے میں 1 ہی دفعہ پڑھنی ہے. دعائیں ندبہ، بہت ساری دعائیں، بہت ساری، جسے کہتے ہیں کہ اذکار ہیں جو اٹھتے بیٹھتے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد، سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر سے نکلنے کے وقت، گھر میں آنے کے بعد. کتنی دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. صورتیں کتنی ہیں جن کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ منٹس لگتے ہیں. منٹس ہم چینلز چینج کرتے کرتے گزار دیتے ہیں کہ دیکھیں ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے. کچھ منٹ ایک چینل پہ رکھا، نہیں بھی یہ ہمارے مطلب کی چیز نہیں، پھر دوسرے چینل پہ تیسرے، A to Z، Z to Q، تمام چینلز ہم نے جو ہے وہ دیکھ ڈالے. آدھا گھنٹہ ہم نے لگا دیا. ابھی ٹی وی پہ تو کوئی مزے کی چیز نہیں آ رہی. آدھا گھنٹہ، اور کہا جائے کہ اسی آدھے گھنٹے میں آپ جو ہے دعائے کمیل پڑھ لیتے، اسی 15 منٹ میں دعائے ندبہ پڑھ لیتے، یا آپ جو ہے زیارت پڑھ لیتے. تو خدا را اپنے وقت کو کیلکولیٹ کیجئے، ان وقت کو کیلکولیٹ کیجئے، مواخذہ کیجئے، محاسبہ کیجئے جن کو آپ فضولیات میں گزارتے ہیں،
اور ان کو ان چیزوں میں گزاریے. کوشش کیجیے اپنی جائے نمازوں میں مصلوں میں دعاؤں کی کتابوں کو رکھیے تاکہ اٹھنے کی بھی زحمت نہ ہو. تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں گے پھر نکالیں گے پھر کھولیں گے پھر پڑھیں گے. قرآن کو سامنے کسی ایسی جگہ رکھیں جو اپروچیبل ہو. اتنے ہی اوپر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ سیڑھی یا اسٹول لگا کے چڑھنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن نکالنا پڑے گا, اس کو کھولنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. اتنا خوبصورت قرآن جسے کہتے ہیں مجلد, جلد کا خرید کے لے آتے ہیں جو اتنا بھاری ہوتا ہے, کھولتے ہوئے بڑی ہلکا سا قرآن لیا ہے. ایسا قرآن لیا ہے جس کو آپ سامنے رکھ سکیں, کھول سکیں, پڑھ سکیں, مطلب کنوینئنٹ بنائیں اپنے لیے. کیوں ہم نے قرآن کو جسے کہتے ہیں کہ اتنا جسے آراستہ کر کے رکھا ہوا ہے, دلوں میں نہیں رکھا ہوا ہے. تو وہی ہوگا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی حوالے سے قرآنوں کا جو یوز یا مس یوز ہو رہا ہے. تو ہم تو وہ مومن ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ سچا خواب نبوت کے 40ویں جز میں سے ہے. ہم تو نیند میں بھی ثواب کما سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں نا کہ یقین کی نیند شک کی شب بیداری سے بہتر ہے. تو مومن کی نیند بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اس کو ثواب مل رہا ہو. وضو کر کے سوئیے, پوری نیند میں عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو. کتنی دیر لگتی ہے, واش روم آپ جاتے ہیں, جب بھی آپ واش روم جائیں وضو کر کے باہر نکلیں, وضو کر کے سونے کی عادت ڈالیے. اپنی بستر پہ ہی نماز شب پڑھ ڈالیے. اگر آپ کو بہت کوفت ہو رہی ہے مصلی کھوٹی سے نکالنے کی, بچھانے کی, اس کو سیٹ کرنے کی, اپنے بستر پہ ہی سجدہ جگہ رکھ کے نماز شب پڑھ ڈالیے. فرش پہ نماز شب پڑھ ڈالیے سجدہ جگہ رکھ کے. جتنا کنوینئنٹ بنا سکتے ہیں مستحبات کو بنائیے. جتنا تکلفات سے آراستہ کریں گے اپنی عبادات کو, اپنے آپ کو, اتنی آپ مشکل. اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ جہاں نماز شب کا وقت ٹائم آئے, یہ نماز شب کی سوچ آئے اور فوراً آپ کے دل میں یہ ڈال دے اگر پڑھنا ہے تو پوری 11 پڑھو. 11 تو ہم واجب نمازوں کی نافلہ ملا کے نہیں پڑھتے جسے کہتے ہیں, صرف فرض پڑھ کے اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں. تو مشکل نہ بنائیے. آپ 3 رکعت سے, 2 رکعت سے, 1 رکعت سے ابتدا کیجیے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو شکر خدا کرتے رہیے ہر وقت کہ اللہ تو نے عافیت میں رکھا, اللہ تو نے ہمیں سیلاب سے محفوظ رکھا, اللہ تو نے بیماری سے محفوظ رکھا, اللہ تو نے فقر سے محفوظ رکھا. کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کے کھانے کے بعد شکر ادا کرے وہ اس شخص کے برابر ہے جو روزہ رکھے. اب بتائیں بیٹھے بٹھائے آپ کو روزے کا ثواب مل رہا ہے فقط شکر خدا بندی سے. کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے پڑوسی کا حال نہیں سنا؟ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ شکر خدا کیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا مناجات کے دوران کہ جس کے اوپر بادل سایہ فگندہ, عرش الہی سایہ فگندہ ایک جگہ آیا ہے. تو موسیٰ نے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کے اوپر تیرے عرش کا سایہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ شخص دوسروں سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ نے جو دوسروں کو دیا ہے اس پہ حسد نہیں کرتا اور قناعت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے. تو کم از کم اس قناعت کو اپنائیے, اس شکر کو, اس صبر کو اپنائیے. اگر آپ ذکر الہی نہیں کر سکتے, لذت علم ہم نے حاصل کیا تھا, کتنے سرشار تھے, کتنے دروس اٹینڈ کیا کرتے تھے, کتنی ایکسٹرا کلاسز ہوا کرتی تھی, کتنی کتابوں کے مطالعے کی. ہم نے تو تفسیر نمونہ اس دفعہ کھول ڈالی کہ بھئی ہمیں تفسیر نمونہ ختم کرنی ہے. سوچا بھی تو ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہ ہمیں جو ہے تفسیر پڑھنی ہے, ہمیں کتابیں پڑھنی ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھنی ہیں, گناہ کبیرہ کو ختم کرنا ہے, دیگر علماء مجتہدین کتابیں پڑھنی ہیں جو ہم نے کتابیں گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں, سجا کے رکھی ہوئی, ان کو کم از کم پڑھنا ہے, ہدیۃ الشیعہ پڑھنا ہے, وغیرہ وغیرہ, میزان الحکمت پڑھنا ہے, نہج البلاغہ کم از کم اس کو ہمیں ماہ رمضان کے بعد ہم نے پلان کیا اس کو ختم کریں گے. وہ کہاں گئی ساری پلاننگ, وہ کہاں گئی ساری منصوبہ بندی جو آپ نے ماہ رمضان میں کی تھی؟ اگر آپ اس پہ پورا عمل نہیں کر سکتے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جوش و جذبے کا شکار تھا, کم از کم 1%, 2%, 10%, 20%, لیکن کم از کم کوئی ٹارگیٹ تو بنائیے کسی چیز کا. لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ کتاب کی جگہ ٹی وی, علم کی جگہ فلم, مباحثے کی جگہ ڈرامہ. جسٹ سے نو ٹو اسٹڈی. بالکل ہم نے جو ہے گناہوں کو ویلکم کیا ہوا ہے, نیکیوں کو بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کا, اور علم کو جو ہے وہ خداحافظ کہہ دیا ہے. کہتے ہیں جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو باب علم اس پر بند کر دیتا ہے. جب آپ اس مدرسے میں آئے ہوں گے یہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی, جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو علم کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. اب یہ حدیث بھی سن لیجئے, جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو باب علم اس پر بند کر دیتا ہے. اگر ماہ رمضان میں باب علم کھلا تھا تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہو گئی تھی, اور اگر ماہ رمضان کے بعد باب علم بند ہو گیا ہے یا بند ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے. جو اپنے علم سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے,
جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی حلال حرام کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے جو پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، بی اے کیا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. تو ایسا شخص ایک کیلے کے چھلکے سے جو ہے وہ اپنی ہڈی پسلی توڑوا سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص جو دینی علم سے بے نیاز ہو جائے، وہ ایک چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی جسے کہ غلطی سے ایسی رسوائی کا سامنا کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی نہیں ہوتی. ٹارگٹ بنائیے، ایک درس، 10 صفحات، 5 روایات، 1 آیات، کچھ تو ٹارگٹ بنائیے کہ ہم کم از کم یہ ختم کریں گے روزانہ. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، 100 صفحات، 50 صفحات، 1 صفحہ پڑھیے، لیکن کچھ تو پڑھیے، 1 حدیث پڑھیے کم از کم. لیکن جب تک آپ دنیاوی ٹارگٹ کو مؤخر، معطل، کینسل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ دینی ٹارگٹ نہیں بنا سکتے. لذت تبلیغ، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں بڑے دھڑلے سے بیچ چوراہے پر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں. نماز کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، روزے کی حوصلہ افزائی اگر کوئی چھوٹا بچہ رکھ لے، ممنوعات میں ناراضگی ہوتی ہے، مکروہات میں غصہ ہوتا ہے. لیکن وہی گھرانہ، وہی گھر والے، وہی فیملی، وہی ماں باپ، بہن بھائی، بچے جو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے نیکیوں پہ اور ایک دوسرے کو منع کیا کرتے تھے غلطیوں پر، مکروہات پر، گناہوں پر، وہی جو ہے ایک ساتھ بیٹھے عید کے بعد یہ کچھ کر رہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ایاز. تمام کا گھرانہ اجتماعی طور پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. ہم تو چاند کا اعلان سننے بیٹھے تھے، یہ کہاں سے میوزک آ گئی، یہ کہاں سے ڈرامہ آ گیا، یہ کہاں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ٹی وی پہ کیا دیکھ ڈالا ہم تو چاند دیکھنے بیٹھے تھے. ابھی جو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا، آپ نے شاید آپ میں سے چند لوگوں نے غور کیا ہوگا، انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد دعا یا کچھ دینی حوالے سے گفتگو شروع کی کہ ماہ رمضان. جیسے ہی انہوں نے یہ شروع کیا، ٹی وی والوں نے کٹ آف کر دیا اور اس کے بعد میوزک، ڈانس اور جو بھی لہو لعب کر سکتے تھے وہ کیا. تو یہ حال ہے ہماری میڈیا کا کہ اور پھر وہی ہمارے ساتھ تو وہی ہوا کہ ہم بچے سے جس طرح ٹافی کھیلتے ہیں کیچ کہ ہم چاند دیکھنے بیٹھے تھے اور جسے کہتے ہیں گناہوں کے اندھیرے میں کھو گئے. روایتوں میں کہ جس نے دل کے ذریعے اچھائی کو نہ پہچانا اور برائی سے نفرت نہ کی تو اسے اس طرح پلٹ الٹ دیا جائے گا جیسے جائے گا کہ اس کی بلندیاں پستی میں اور پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نیکی کو اہمیت نہیں دیتا اور گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا تو کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے محبت کرنے لگتا ہے، گناہوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور برائیوں سے اور اچھائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا BBC ویب سائٹ پہ آیا ہے کہ جو خواتین 50 سال سے اوپر کی ہیں ان کو کم از کم شراب کا 1 گلاس پینا چاہیے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے. کتنی عجیب خبر ہے ہمارے معاشرے کے لیے، لیکن اس معاشرے کے لیے بالکل نارمل ہے. کیوں؟ انہوں نے برائی کو برائی نہیں سمجھا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. اب اس برائی میں اچھائی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس شراب کو پینے سے ہماری صحت اچھی رہے گی. اگر بے اعتدالی کا شکار نہ ہو، کسی ایسے میں خور کا نام بتا دیجئے جو شراب پیتا اور یہ کہے کہ میں نے آج تک بے اعتدالی نہیں کی. نمبر 1 کاز آف کینسر گال بلیڈر کا، پتے کا، الکوہل ہے. کتنی بیماریاں، میڈیکل ڈیزیزز ایسی ہیں جن کا تعلق شراب سے جوڑا جاتا ہے. عملی نمونہ بنیے، چھوٹوں پر تبلیغ کیجئے، کم از کم جو اعمال آسان ہیں ان کو تو شروع کیجئے. تمام مستحبات ایک ساتھ شروع کرنا ضروری نہیں ہے. نماز عشاء اب نماز عشاء کی فوراً بعد پڑھ ڈالیے، 1 رکعت پڑھیے، بچے کو بھی کہیے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. نیکی پر حوصلہ افزائی کیجیے اور بری بات پر ناراضگی، لیکن اس میں احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم رکیے اور سوچیے کہ یہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، میں خود کیا کرنے جا رہا ہوں. لذت اخوت، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں کس طرح ایک بھائی چارگی کی فضا قائم ہو جاتی ہے. افطار آپ لوگوں کو کروا رہے ہوتے ہیں، راشن کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، عید کی خریداری میں دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اب کیا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یعنی اپنی جیب دیکھ، اپنی تجوری دیکھ، اپنی خبر دیکھ. بھائی اسی خبر کو دیکھنے کی وجہ سے ہی تو ہم اخوت کا شکار تھے، اتحاد متحد تھے، لوگوں کی مدد کر رہے تھے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنا گھر دیکھ، اپنی خبر دیکھ. تو آپ کی خبر میں نور اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ دوسروں کے لیے چراغ نہ جلائیں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ نیکی کے ذریعے آزاد کو غلام بنایا جا سکتا ہے؟ بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانی پڑے. جس نیکی کو کر کے ہم ماہ رمضان میں لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے تھے،
اب وہی نیکی بدی میں تبدیل ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے گھروں کے اندر ٹالرنس، برداشت، قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے جو ہے ایک دوسرے کے لیے افطار بنائی جاتی تھی، چائے پیش کی جاتی تھی، گھر کے کام ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے تھے. اب وہی لوگ آپس میں یہ تمہارا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تمہاری، وغیرہ وغیرہ. تو وہی اخوت بھائی چارہ جو آپ کے درمیان موجود تھا ایک دم سے ماہ رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بڑے احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم چھوٹے چھوٹے احسان کیجیے. پانی، کھانا، کپڑے فراہم کی نہیں فراہم کر سکتے وسیلہ بن جائیے، کم از کم حمایت کیجیے. اگر کچھ نہیں کر سکتے دعا کیجیے. ابھی ہم مدرسے سے، ایک اور مدرسے سے یہاں آئے تو رستے میں کتنی جگہ ایسی دیکھی کہ جن لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئیں، کتنی خواتین اور بچوں کو دیکھا جو پیدل جا رہے ہیں، کتنے فروٹ والوں کو دیکھا کہ جن پہ جو ہے وہ بارش برس رہی ہے، حسرت بھری نگاہوں سے اپنی فروٹ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا فروٹ ختم ہو گیا. کتنی دکاندار بوجھل دلوں سے اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہیں کہ آج بھی دھندا ختم ہو گیا، پرسوں ہڑتال تھی، آج بارش ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں کے لیے کم از کم دعا کیجیے اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا خسارہ ہوا ہے ان کو پورا کر دے. کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بدین چلی جائیے، نواب شاہ چلے جائیے، یا پنجاب جا کے ڈینگی فیور کے لیے کچھ کیجیے. کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں آپ. اس دعا کے وسیلے ہی سے اللہ تعالیٰ اس کی زحمت کو بھی دور کر دے گا اور آپ کی جو خواہشیں ان کو بھی پورا کر دے گا. لذت تفکر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی طبیعت میں پیدا ہوئی ہوگی. اعتکاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پلان آپ کو دیا تھا. 3 دن تفکر کر کے اس گزاریے کہ میں کیوں تبدیل ہو رہا ہوں، میں کیوں تبدیل ہو رہی ہوں، کیا وجوہات ہیں، اور مجھے اس تبدیلی کو کس طرح جاری رکھنا ہے. کس طرح آپ تفکر کرتے تھے کہ میں نے آج کتنا قرآن پڑھا، کتنا تفکر کرتے تھے کہ میں نے نمازیں شب پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میں نے کتنے مستحبات کو انجام دیے، کتنا تفکر کیا کرتے تھے اپنی پچھلی زندگی پہ. لیکن نماز ماہ رمضان کے بعد وہ تفکر غائب ہو گیا. اگر تفکر موجود ہے تو کس کے لیے؟ آفس کے لیے، گھر کے لیے، دوستوں کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے حالات کے لیے. ایک شخص نے پریس کانفرنس کر دی، آپ 3 دن تک اس پریس کانفرنس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ایک خبر ٹی وی پہ آ گئی، آپ پورے دن اس خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک واقعہ شہر میں رونما ہو گیا، آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. تو بہتر یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بہتر یہ نہیں کہ اپنی گفتگو اور اپنی محفل کو دینی بنائیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت میں بھی تفکر. یہاں تک کہا گیا کہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں کوئی تفکر نہ ہو. یعنی اگر نماز، روزہ، قرآن بھی تفکر کے ساتھ نہ کیا جائے، کچھ ایکسٹریکٹ نہیں نکلنے کا. 1 ساعت کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر. بیٹھے بٹھائے 70 سال کی عبادت. کون سی ایسی شریعت ہے اسلام سے پہلے جس نے اتنی آسانی، اتنی کنسیشن، اتنی سیل، اتنی رحمتیں جو ہے اپنی امت پر برسائی ہوں گی. تفکر کرنا ہے فقط 1 ساعت. آپ نے جو کچھ درس میں سنا، آپ گھر جائیں گے، ابھی گھر جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے کا رستہ ہے، اس میں تفکر کر لیے. 1 سال کا تفکر 70 سال کی عبادت آپ کو دلا دے گا. اس میں کتابیں بھی نہیں کھولنی، آپ کو درس بھی نہیں سننا، کچھ یاد بھی نہیں کرنا ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ماہ رمضان کی اچھی ساعتوں کو یاد کریں. جی چاہتا ہے کہ ہوں وہی ماہ رمضان کے رات دن بیٹھے رہیں تلاوت قرآن کیے ہوئے. تو کم از کم ماہ رمضان کو یاد کیجئے، حساب کیجئے، حساب دورہ کیجئے، رحمت بارہ کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ماہ رمضان کے علاوہ اب بھی برس رہی ہیں. میں کیوں دور ہوں، کیوں جذب نہیں کر رہا؟ کسی نے کہا نا کہ رسول اللہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رسول اللہ پہ، ابو جہل دونوں پہ پڑ رہی تھیں، لیکن رسول اللہ مکمل طور پہ ان رحمتوں کو جذب کر رہے تھے اور ابو جہل منعکس کر رہا تھا. تو اللہ کی رحمتیں ابھی بھی پڑ رہی ہیں. جو جتنا مخلص ہے اپنی نیتوں میں، اپنے کاموں میں، اتنا ہی جذب کر رہا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. آخر میں کلام آخر، حاصل کلام. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے سنا، سوچا، یقیناً ایک تفکر کی کیفیت آپ پہ طاری ہوئی ہوگی. اور ابھی شوال گزرا نہیں، ماہ شوال کے 10 دن گزرے، ماہ رمضان کو گئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا. تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ توبہ کر لیں. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے نہ مریں، مگر ہم اس وقت تک توبہ نہیں کرتے جب تک موت نہیں آ جاتی. مولا فرماتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ موت ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، لیکن اس وقت تک نہیں کرتے جب تک. تو فوراً توبہ کیجئے. مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے گناہ کی پرواہ نہیں جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے
کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے عافیت طلب کروں. کتنی بشارت دینے والی روایت ہے کہ جتنا بڑا گناہ کر لیں اگر 2 رکعت نماز کا وقت مل جائے اس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, دعا کریں, آپ کو فوراً جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے. تو دل چھوٹا نہ کیجئے. آپ سے جو کچھ غلطی ہوئی ہیں ان 10 دنوں میں, چند ایام میں, ماہ رمضان کے بعد توبہ کر کے ان کی کمپنسیشن کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں ہم سے زیادہ سبقت رکھتا ہے. ہم شاید معاف نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور جب دعا مانگیں تو یہ ضرور کہیں کہ اللہ تو نے تو کہا ہے معصوم کی زبان سے اپنے بھائی کا عذر قبول کر لو, اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہو تو تم خود کوئی عذر تلاش کر لو. تو بس اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہیں کہ اللہ ہم نے جو کوتاہی کی ہے ماہ رمضان کے بعد اس کے لیے تو ہمارا عذر قبول کر لے, اور اگر تو ہمارا بہانہ ہمارا عذر قبول نہیں کر رہا تو اور ہمارے پاس جو عذر یا بہانہ ہے ویلڈ نہیں ہے تو خود تو تلاش کر لے. ہم نہیں کہتے بچے کو بھئی آپ کل کیوں نہیں آئے, اچھا آپ بیمار پڑ گئے ہوں گے, آپ نے خود ہی کہہ دیا. اس سے پہلے کہ بچہ جھوٹ بولے آپ خود بول دیتے اچھا آپ بیمار پڑ گئے ہوں گے, کوئی بات نہیں. تو جب اللہ معصوم سے کہلوا رہا ہے کہ لوگوں کو کہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر سکتا ہے. معافی مانگنے والے نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو چنانچہ توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, آنے والے دنوں کو ایک نئے انداز سے گزاریے. لیکن یہ یاد رکھیے جب آپ سے سوال کیا گیا توبۃ النصوح کیا ہے تو آپ نے فرمایا دل سے ندامت, زبان سے استغفار اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مکمل طور پہ, کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے فلاں شخص نے توبہ کی تھی تو نے اب تک معاف نہیں کیا, تو خدا فرماتا ہے کہ اب تک اس کے دل میں اس گناہ کی لذت قائم ہے. تو جب تک گناہ کی لذت دل میں قائم رہے گی اس وقت تک آپ کی گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. یہ تمام گزارشات تمام ہوئی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور آپ کو کوئی جلدی نہ ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں. سوالات سے پہلے صلوات. جن کی نمازیں قضا ہیں وہ نماز شب پڑھیں یا اپنی نمازیں قضا پوری پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی آپ نماز شب میں ہی نماز قضا کو پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نماز شب بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. روزے کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ پہلے قضا روزے پورے کریں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز شب میں ہی قضا نماز کی نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اس موضوع سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے.